اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام ادارہ جعفریہ میری لینڈ کی شب شہادت کی مجلس ہے۔ اس ہستی کی شہادت جو سبط اکبر ہے، ہمارا مظلوم امام حسن ابن علی علیہ السلام 27 رجب 27 صفر 1442 ہجرہ 2020 کی یہ مجلس جو لائیو ہو رہی آن لائن ادارہ جعفریہ امام بارگاہ کی میری لینڈ والی۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑے مشہور سورہ جو ویری ریکمینڈڈ سورہ ہے، سورہ کوثر، اس سورہ کی پہلی آیت سے کیا۔ یہ سورہ مکی ہے اور شہزادی کونین کی ولادت کے بعد یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ یہ سورہ شہزادی کونین سے منسوب، یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورہ آنے کے بعد اللہ کے رسول کے دل کو سکون پہنچا۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا کہ سورہ آنے کے بعد، سورہ کا نزول ہونے کے بعد اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب کے دل کو سکون پہنچا۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب شہزادی کونین مادر حسنین کی ولادت ہوئی، تو اس وقت مکے کے جتنے کافر و مشرکین تھے، جتنے ظالمین تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، جتنے ظالمین تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تمہارا رسول کی نسل ابتر ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی، اور اب تمہارا رسول ختم ہو جائے گا تو پھر تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، اس لیے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکی سے نسل نہیں چلتی۔ دوستو، جب ان لوگوں نے کہا اور مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے کہ تمہارے رسول کی نسل ابتر ہو گئی، اس وقت جب سرکار کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی۔ خالق کائنات رب العالمین رب المشرقین والمغربین جو عزیز و یا غفار ہے، اس کو کیسے یہ برداشت ہوتا کہ اس کے حبیب کے دل کو تکلیف ہو؟ اس نے پورا سورہ بھیج دیا، پورا سورہ بھیج دیا اور کہا میرے حبیب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا، انا آتیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا۔ ابتر وہ ہوں گے کہ جو آپ کو ابتر بول رہے ہیں، اور ایسا اللہ نے کہا، ایسا کہا کہ آج 1400 سال ہو گئے۔ پلیز غور سے سننا، میں مولا حسن کی طرف جا رہا ہوں۔ صرف جس سورے سے میں نے آغاز کیا اس کی تھوڑی 1-2 منٹ تفصیل سنا دو کہ اللہ کا وعدہ کیسا پورا ہوتا، اللہ کا وعدہ، اللہ کا پرومس کیسے پورا ہوتا۔ ظالمین کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کو بیٹا نہیں ہے اور آپ کو بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ ابتر لفظ ابتر مسلسل کہے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوتا ہے تو اللہ نے یہ سورہ بھیج کے کہا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جانور کو نہر کریں۔ فصلی لربک وانحر، اس کے بعد کہا انا شانئک ھو الابتر، ابتر وہ ہوں گے جو آپ کو ابتر کہے، ابتر آپ نہیں۔ اس کا نتیجہ بتاؤں میں آپ کو، 1400 ایئرس ہو گئے آج آپ کے سامنے پورا اسلام، 1 بلین کے قریب مسلمان ہیں، مور دین 1 بلین مسلم سے پورے اراؤنڈ دا ورلڈ۔ پلیز غور سے سننا، اس وقت تو پورا خمسہ ہو جائے خالی سورہ کوثر کے اوپر، لیکن آج کی ایک مدی سے صرف
اور مولا حسن کے اوپر پڑھنا ہے. میں لے کے جا رہا مولا حسن کے پاس. مور دین 1 بلین مسلمز آج ایگزسٹ کرتے پوری دنیا میں. آپ کو کبھی کوئی ایسا ملا کہ اس نے یہ کہا کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں؟ کبھی اس نے یہ کہا کہ میں ابو جہل کی جنریشن سے ہوں؟ کبھی کسی نے کہا کہ میں ابو سفیان کی نسل سے ہوں، میں خالد کی جنریشن سے ہوں، میں اولاد ولید ہوں؟ جتنے یہ مکے کے کافر و مشرکین جو اب تک کہہ رہے تھے، ان کا جنریشن سے کوئی ہے؟ اگر ہے بھی تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، میں ولید کا بیٹا ہوں، میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، میں خالد کا بیٹا ہوں. مور دین 1 بلین مسلمز ہے. اس وقت وہ بڑے سردار تھے، بڑے ظالمین تھے، ان کا اقتدار تھا، ان کا پاور تھا مکے میں، اور کہتے پھر رہے تھے کہ تمہارے رسول کی نسل ابتر ہوگی. لیکن آج 1400 ایئرس کے بعد اللہ کا وعدہ پورا کیسے ہو رہا کہ کس طرح کوئی یہ نہیں بولتا کہ ابو جہل ابو لہب کا بیٹا. اس کے برعکس آج پوری دنیا میں اولاد رسول موجود ہے، اولاد فاطمہ موجود ہے کہ جن کے اوپر صبح شام درود بھیجا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیا کہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا. اس کے فوراً بعد کہا فصل لے ربے کا ونہر، کہ آپ شکر ادا کریں، نہر کریں جانور کو. انا شانئک ھو الابتر. ابتر یہ نہیں. تو اب یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کے بارے میں کئی مختلف علماء نے مختلف چیزیں لکھی. کسی نے لکھا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرا مولا ساقی ہے. کسی نے لکھا کہ کوثر جنت میں ایک کنواں ہے. کسی نے لکھا کہ کوثر جو اللہ کے رسول کو نبوت دی گئی اس کا نام کوثر ہے. یہ ساری چیزوں کو رد کیا ایک مسلمانوں کے عالم جن کا نام تھا عبداللہ ابن ابو بکر. نام پہ نہ جائیں آپ، یہ بھی اہل سنت کے عالم دین ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ فصل لے ربے کا ونہر، فوراً تم جانور کو نہر کرو. اور جنت میں جو کوثر ہے وہ تو بعد میں بنی. اللہ کا رسول تو پہلے سے نبی ہے. اللہ کا رسول نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تو یہ تو پہلے سے رسول نبی، اور نبوت بعد میں ملی، اللہ کا رسول کی ولادت پہلے ہوئی. ارشد تو یہ ساری چیزوں کو انہوں نے رد کیا، اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فصل لے. اللہ کہہ رہا فوراً کرو. اس کا مطلب ابھی کوئی چیز کوئی نعمت ملی. عربی میں جب بھی دو سینٹنسز کے بیچ میں فے آ جائے، دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے تو وہ ساری دیواروں کو توڑتا ہے فوراً، امیڈیٹلی فوراً. جیسے کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہوتا. پھر بول رہا کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہوتا. بیچ میں فے ہے. پھر بولوں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. کیا کہا میں نے؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا فے ہے درمیان میں، علی اسی کا مولا فوراً بلا فصل. اسی لیے ہم اذانوں میں کہتے ہیں، اپنی اقامت میں کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل. بیچ میں کوئی دیوار نہیں، بیچ میں کوئی چیز نہیں، رسول کے فوراً بعد علی. اس لیے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا سینٹنس ہے. اسی طرح کہا کہ یہ جو کوثر ہوا، یہ جو سورہ میں اللہ اعلان کر رہا کہ ہم نے کوثر عطا کیا، یہ ابھی کوئی نعمت ملی ہے. اس کے بعد یہ کہتے کہ کوثر سے مراد کثیر اولاد ہونا، کثیر اولاد ہونا. اللہ کہہ رہا کہ میں تم کو کوثر دے رہا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا آپ خود دیکھیں کہ اتنی کثیر اولاد اللہ نے رسول کو دی کہ سب سے زیادہ ظلم اولاد رسول پہ ہوا، سب سے زیادہ ظلم اولاد فاطمہ اور علی پہ ہوا. لیکن آج اس کے باوجود دنیا کے ہر حصے میں اولاد بی بی زہرا موجود ہے، سید موجود ہے کہ جن پہ صبح شام درود بھیجا جا رہا. تو یہ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اولاد ہوئی ہے، جو اولاد چلی ہے، جو اولاد رسول کو ملی ہے، کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ملی، بلکہ وہ اولاد فاطمہ ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. دوستو یہ سورہ مکے میں آیا. اس کی تفسیر کب آئی؟
کب آئی اس کی تفسیر؟ 2 ہجری 15 رمضان صبح کا وقت، فجر سے پہلے پورا مدینہ منورہ، غور سے سننا، میں مولا حسن کی طرف جا رہا ہوں، 2 ہجری 15 رمضان، وہ رمضان کے جس سال رمضان کے روزے مسلمانوں پہ واجب ہوئے، مکے کی 13 ایئرز کی تبلیغ میں رمضان کے روزے واجب نہیں ہوئے تھے مسلمانوں پر، جو آج ہم روزے رکھتے ہیں 29 یا 30 روزے، یہ مکے میں واجب نہیں ہوئے. میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو، واجب نہیں ہوئے. روزے واجب ہوئے مدینہ منورہ میں. کئی چیزیں جیسے نماز جنازہ کا حکم مدینے میں نہیں آیا، مکے میں نہیں آیا تھا. نماز جنازہ کا حکم مکے میں نہیں آیا تھا، نماز جنازہ کا حکم مدینے میں آیا. اسی لیے جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. جو آج مسلمان اعتراض کرتا ہے کہ اگر ابو طالب معاذ اللہ مسلمان تھے، جو کہتے ہیں معاذ اللہ، تو اگر کہتے ہیں کہ ابو طالب اگر مسلمان ہوتے تو نماز جنازہ ضرور ہوتی، تو میں تو ہمیشہ یہی جملہ کہتا ہوں، ارے بابا مکے میں تو حکم ہی نہیں آیا تھا، اسی لیے خدیجہ کی بھی نماز جنازہ پڑھی نہیں گئی. کیا آپ ان پہ شک کریں گے؟ خدیجہ پہ شک کرو گے تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے. تو جس سال خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. دونوں کی نماز جنازہ کا حکم اس وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے جنت المعلیٰ میں آپ کی خبریں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھائی گئی. ارے یہ تو یاد ہے کہ نماز نہیں پڑھائی گئی ابو طالب کی. ارے جب حکم آ گیا تھا تو کہاں تھے آپ؟ سمجھے میری بات؟ کیا مدینے میں تو حکم آ گیا تھا، اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہیں پڑھی نماز جنازہ؟ میت کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے ٹھہر گئے. بہرحال میری ٹاپک نہیں. تو ہوا کیا؟ اللہ کے رسول 2 ہجری مدینہ منورہ، صبح فجر سے پہلے کا وقت ہے. مدینے والوں نے دیکھا کہ پورا شہر، اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. زیارت مدینہ منورہ کے لیے ایک باواز ولن صلوات پڑھے. پورا مدینہ برائٹ ہو گیا، روشن، ایسا برائٹ. دیکھیے آج اگر میں بولوں روشن ہو گیا، برائٹ ہو گیا، تو آپ نے ایزی لیا کہ آپ کا پورا شہر روشن ہے. آپ جس شہر میں رہتے ہیں میری لینڈ میں، روشن شہر، پورا آپ کا ملک میں لائٹ برائٹنس ہے، پوری دنیا میں روشنی ہے. آج اگر 100 بلب بھی لگ جائے تو لوگ اسے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، روشنی ہے. لیکن اس زمانے میں، جس زمانے کی میں بات کر رہا، اس زمانے میں لائٹ کا تصور ہی نہیں تھا، برائٹنس کا تصور ہی نہیں تھا، روشنی کا، رات میں روشنی کا تصور ہی نہیں تھا. اس زمانے کی لائف جو ہے کینڈلز میں ہوتی تھی، چراغ میں ہوتی تھی. ہر گھر میں کینڈل ہوتی تھی، ہر گھر میں چراغ ہوتی تھی. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. ایون روڈز کے اوپر لائٹس نہیں ہوتی تھی، راؤنڈ اباؤٹس جو ہوتے تھے اس راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ایک چراغ جلا دیا جاتا کچھ روشنی کے لیے. روشنی کا تصور ہی نہیں تھا. اسی لیے اس زمانے میں لوگ عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. رات میں کوئی ٹریفک نہیں ہوتی تھی، رات میں کوئی گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا. ویری ڈینجرس. شہر تو ٹھیک ہے، آگے تو جا ہی نہیں سکتے. کوئی ہائی ویز پہ جو سفر ہوتا تھا، جتنے کاروانز جاتے تھے، وہ لوگ مغرب تک ایک سٹیج پہ فجر پہ نکلتے تھے. مغرب تک ان کو پتا ہوتا تھا کہ وہاں مغرب تک ہم اتنی دیر میں پہنچیں گے، تو جو بھی وہاں پہ کلوزسٹ سٹی ہوتی تھی، بستی ہوتی تھی، وہاں جا کے قافلہ رک جاتا تھا. اس کے بعد پھر فجر پہ نکلتے تھے، اس لیے کہ لائٹ کا تصور، ہر طرف اندھیرا ہوتا تھا. تو یہاں پر ان لوگوں نے، مدینے والوں نے دیکھا کہ 15 رمضان کی 15 تاریخ تھی، صبح تھی، اب پورا مدینہ شہر برائٹ ہو گیا. ایسا نہیں کہ ایک سپارک ہوا، سپارک نہیں تھا، روشنی تھی، ٹھہری ہوئی روشنی تھی. ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. لوگ پریشان ہو گئے، لوگ سمجھے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ معجزہ کیا؟ یہ قیامت آ گئی. مسلمان دوڑتا ہوا مسجد نبوی آیا، اللہ کا رسول محراب میں، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ روشنی کیسی ہے؟ اتنی کہ اتنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، چہرہ دیکھ رہے جیسے دن ہے. آپ نے کہا یہ روشنی میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے پاس جاؤ، علی کے گھر کو جاؤ. یہ روشنی وہاں سے نکل، روشنی وہاں سے نکل رہی اور پورا شہر برائٹ ہو گیا. پوچھے یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آج اللہ نے سورہ کوثر کی تفسیر میں مجھے وہ بیٹا عطا کیا جو میرا حسن دنیا میں آیا.
حسن دنیا میں آیا. دیکھیے اس میں پوری میں تقریر کروں لیکن میں بات کو روک رہا. مولا حسن کی ولادت کا صرف ان کی شہادت کی رات ہے تو ان کے بارے میں سے بتا رہے ہیں کہ کہا کہ اچھا حسن آئے. مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. کہا اللہ نے مجھے میرا بیٹا عطا کر دیا, مجھے میرا بیٹا جو فاطمہ کے بدن سے آیا, نسل کا آغاز ہو گیا. تو امام حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے. امام حسن اتنی امپورٹنٹ شخصیت ہے, ہر امام امپورٹنٹ ہے لیکن مولا حسن پہلا وہ امام ہے کہ جو علی و فاطمہ کے گھر کی یہ پہلی خوشی ہے. کتنی بڑی بات ہے, مولا اور بی بی کے گھر کی پہلی خوشی. مولا بس اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں میلاد نہیں پڑھ رہا, میں تو مجلس پڑھ رہا. میں مولا حسن کے بارے میں سے بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کا رسول نماز کے بعد شہزادی کے پاس آئے. دیکھیے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک جملہ بولتا بہت احتیاط سے, بی بی مجھے معاف کرے. بی بی کا ایک لقب ہے بطول عذرا. بطول عذرا بولتے ہیں بی بی کو. اتنی پاک اور پاکیزہ, ایسی بطول تھی, ایسی پاک تھی کہ ولادت حسن ہوئی فجر سے پہلے, اس کے بعد بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھی. بس اسے زیادہ نہیں بول سکتا. یہ ہے بطول عذرا بی بی کا نام. نماز کے بعد اللہ کا رسول شہزادی کے میرے مولا کے گھر آئے. بازو طرف سے گھر تھا یار, مسجد کے اندر ہی تو کھلتا تھا. میں ایک ہسٹری بتا رہا خالی. پہنچے, شہزادی نے آ کے سلام کیا بابا کو. بابا نے, اللہ کے رسول نے سر پہ ہاتھ رکھا, رحمت للعالمین کا ہاتھ اپنی بیٹی کے پاس, جو رحمت بن کر, جو رحمت تھی, اللہ کے رسول جو خود رحمت ہے, رحمت کے لیے رحمت آئی تھی. سر پہ ہاتھ رکھا. مولا نے مولا حسن کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا. اللہ کے رسول نے اپنی زبان منہ میں دے دی, ماتھے کو چوما, پوچھا کوئی نام رکھا ہے؟ تو امام نے, مولا نے اور بی بی نے کہا بابا آپ کے سامنے کیسے نام رکھیں گے, آپ موجود ہیں. فوراً جبرائیل آ گئے اور آ کے کہا کہ میرے حبیب اللہ یہ کہہ رہا تمہارے اس بڑے نواسے کا نام لوح محفوظ پہ حسن ہے. ایک سال بعد پڑھے محمد و آل محمد پر. مولا حسن پیار کیا. اچھا مولا حسن کے بارے میں یہ ہے کہ مولا حسن کا یہ جو حصہ تھا سینے سے اوپر تک, یہ اللہ کے رسول کی طرح تھا. اور اللہ کے رسول کا جیسے نیچے کا حصہ تھا وہ مولا حسین کا تھا. دونوں بچے اللہ کے رسول کی شبیہ تھے. اوپر کا حصہ مولا حسن جیسے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طرح مولا حسن, اور نیچے کا حصہ جیسے اللہ کے رسول کا تھا مولا حسین کا بھی اسی طرح کا تھا. تو نام رکھا, پیار کیا, اپنی زبان منہ میں دے دی. اور امام حسن کو شہزادی کونین نے اپنے اندر لے کر گئیں, جھولے میں رکھا. مولا حسن کی زندگی کے 4 چیزیں, 4 کیا 5 6 7 چیزیں. امام حسن کی لائف کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو اس میں کئی چیزیں. سب سے پہلے امام کا حلم آتا, وزڈم جو امام کا تھا. امام کی سخاوت آتی, امام کی شجاعت آتی, امام کا علم آتا. امام کی سخاوت, علم, شجاعت اور امام کی عبادت ہے. اگر امام کی لائف کو ڈیوائڈ کرتے اس سے کئی چیزیں, یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اب ایک ایک چیز ایک مجلس ہے پوری, کہ امام کا علم کیا تھا, امام کی شجاعت کیا تھی, امام کا حلم کیا تھا, امام کی بہادری کیا تھی, امام کی عبادت کیا تھی. ایک عجیب مولا حسن کی لائف ایک معجزہ ہے. ایک کمپلیٹ اس لائف کو امام حسن نے گزارا, اور ایسے پیریڈ میں گزارا جبکہ منافقت اپنے کمال کے اوپر تھی. معراج میں منافقت جب تھی وہ زمانہ امام حسن کا. انشاءاللہ آگے چل کے آئے گا, بس گھڑی میرا ساتھ دے تو میں آگے بڑھ جاؤں انشاءاللہ. مولا حسن جھولے میں لیٹے ہوئے 3 یا 4 دن ہوئے. ام ایمن آپ کی کنیز تھی بی بی کے پاس. ام ایمن دوڑتی ہوئی آئی شہزادی کونین کے پاس, اور آگے کہا بی بی غضب ہو گیا. بی بی تو جانتی ہے. بی بی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسا لگ رہا مولا حسن دنیا سے چلے گئے. بی بی جانتی, بی بی مسکرائی. کہا تو کیسے کہہ رہی ہے؟ تو کہا آپ جا کے چل کے جھولے میں دیکھو. ایسا سکتے کا عالم ہے, آنکھیں کھلی اور چھت کے اوپر آنکھیں, آسمان کی طرف, چھت کی طرف دیکھ رہے. بی بی جانتی ہے. بی بی مسکراتی ہوئی آئی, آگے دیکھا, دیکھ کے ام ایمن سے کہا ام ایمن اس وقت میرا بیٹا لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا.
آپ سوچو زمین سے بیٹھ کے لوح محفوظ کی جو تلاوت کرے اس کا نام حسن ہے. علم کا یہ عالم ہے ایکسٹرا آرڈنری. ہر امام ایکسٹرا آرڈنری ہے, لیکن امام حسن کی زندگی کا یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں کہ علم حسن اس لیے بول رہا کہ اب امام حسن کے چاہنے والے جو ہے, مولا حسن کے جو ماننے والے, میں یوتھ کو بول رہا, میری لینڈ کے یوتھ کو بول رہا, جو سن رہا مجھے ادارے جعفریہ کی مجلس, ان سب کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا کہ علم کو حاصل کرو. جتنا علم کو حاصل کرو گے اتنا حسن سمجھ میں آئے گا, اتنا علی سمجھ میں آئے گا. یاد رکھو, جہالتوں میں امام علی کو نہیں سمجھ سکتے, علم سے تم علی کو سمجھ سکتے. علم ہوگا تو سب. خالی امریکہ میں بی ایس کر کے گھروں میں مت بیٹھو, یا لوگ باہر سے آ کے یہاں پڑھ رہے اور یہاں کے رہنے والے بی ایس کر کے گالیاں, بزنس میں چلے گئے, اس میں چلے گئے, اس میں نہیں. ماسٹرز کرنا, پروفیشنل کورسز میں آنا. جتنا علم کو حاصل کرو گے اتنا تم پروپوگیٹ کر سکتے ٹیچنگز آف معصومین کو. میں یوتھ کو بول رہا, لڑکی ضرور پڑھے, اس لیے یہ ایک لڑکی نہیں ہے, اس لڑکی کے پیچھے پوری نسل ہے, پورا جنریشن. اگر ماں جاہل ہے تو بچوں کو کیا بتائیے. لڑکیوں کو تو اور پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ ان کے پیچھے پوری ایک نسل ہے, جنریشن. مولا حسن کی سیرت کا بڑا امپورٹنٹ ترین پہلو جو میں آپ کو بول رہا ہوں, علم حسن. کیا علم حسن تھا؟ اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا, بچپنے کا مولا کیا حال, مولا حسن کے. آپ مولا حسن کے نام پہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. 4 یا 5 6 ہجری کا واقعہ, سنہرا دور ہے مدینہ منورہ کا. ساری کئی جنگیں فتح ہو گئی, ہر طرف اسلام کا بول بالا, ہر طرف اسلام کا چرچا, ہر طرف لوگ اسلام کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی وحدانیت کی, ہمارے سرکار کی رسالت کی. مسجد نبوی بھری ہوئی. عشاء کی نماز کے بعد عام طور پہ اللہ کے رسول بیٹھ کے, اس لیے کہ لوگ جاب سے بزنس سے واپس آتے تھے, مسجد میں آتے تھے, سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. پورا مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی, اور سرکار نماز کے بعد 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ درس دیتے تھے. سب بیٹھ کے مسئلے مسائل پوچھتے تھے. اللہ کا رسول مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. مولا حسن کا سن 2.5 یا 3 سال کا ہے, 2.5 years یا 3 years کا مولا حسن. میرا مولا مسجد میں انٹر ہوا اور آئے, اور آ کے نانا کی آگوش میں بیٹھ گئے. کیا بات ہے, سرداران جوانان جنت ہے حسن, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت و ابوہما خیر منہما. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے بابا ان سب سے بہتر ہے, خیر منہما. مولا حسن آئے, چلتے ہوئے آئے, سامنے تو گھر ہے, مسجد کے اندر دروازہ کھلتا ہے, سیدھا آئے, نانا کی آگوش میں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کو پیار کیا, لپٹا لیا, بہت محبت کرتے تھے دونوں بچوں سے. ماتھے کو چوما, سر پہ ہاتھ پھیرا, اور اللہ کے رسول بات کرنے لگے. مسئلہ بتا رہے, میرا شہزادہ بیٹھا ہے, گود میں بیٹھا ہے. کچھ دیر گزری, پیچھے سے میری طرف دیکھو, لک ایٹ می پلیز. میں 50 منٹ سے 1 گھنٹہ پڑھوں گا بس, لیکن آپ کو ایک کمپلیٹ میسج دے کے جاؤں میرے یوتھ کو. آج کی ٹاپک الگ, مولا حسن کی, کل اللہ کے رسول کی ٹاپک. اس کے بعد 2 سیٹرڈے سنڈے کی مجلسیں ڈفرینٹ ہے. پورا مسجد بھری ہوئی, مولا حسن آغوش سرکار میں بیٹھے ہوئے. پیچھے سے مسجد کا جو دروازہ ہے, مین ڈور, اس وقت اتنی بڑی شاندار مسجد نہیں تھی, اس وقت چھوٹی تھی مسجد. پیچھے سے لوگ اٹھنا شروع ہوئے, کھڑے ہونے لگے, جیسے کوئی آ رہا. اللہ کے رسول تو جانتے, سرکار جانتے, مولا حسن جانتے. مولا آپ سے میری طرف دیکھو, مولا حسن آگوش میں, کس کے آگوش میں؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول محراب میں بیٹھے جو اینڈ پہ ہوتی ہے. پیچھے سے گیٹ سے مجمع اٹھنا شروع ہوا. ایسا لگ رہا کہ کوئی آیا, ایک شخصیت, ایک پرسنالٹی مسجد کے دروازے میں انٹر ہوئی. جیسے ہی انٹر ہوئی, اس پرسنالٹی کو دیکھنے کے بعد مدینے کے جو لوگ تھے, اس شخصیت کا روب اور دبدبا اتنا تھا کہ خود بخود مجمع اٹھ رہا تھا. وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجمع کو اٹھو, لیکن ان کا روب اور دبدبا, ان کی شان اور شوکت اتنی تھی. ایسے معلوم ہو رہا کہ بالکل نیا آدمی ہے, مدینہ شہر کا آدمی. اس لیے کہ مدینہ شہر چھوٹا شہر ہے, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. معلوم ہو رہا کہ کہیں باہر سے آیا,
اب بڑی شاندار، بڑا روب اور دبدبا شاندار، ایک حسین اور خوبصورت، ایسے معلوم ہے کہ جیسے خاندان بنی ہاشم کا کوئی اونچا پورا بہت شاندار حسین خوبصورت انٹر ہوا تو خود بخود لوگ مجمع کھڑے ہوتے وہ سیدھا سرکار کے پاس آئے، محراب میں جہاں اللہ کا رسول بیٹھا. اب پلیز غور سے سنو. آئے وہ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کو سلام کیا، سرکار نے اشارہ کیا، بیٹھ گئے. جیسے ہی وہ بیٹھے پورا مجمع بیٹھ گئے کہ دیکھیں یہ کون ہے، یہ کیوں آئے، یہ ہے کون شخصیت. آئے، انہوں نے سلام کیا، سرکار نے جواب سلام دیا. مولا حسن کو ایسا کیا پیار آپ کرتے نا، جب کوئی معصوم بچہ آپ دیکھتے پیار کرتے، سلام کر کے ایسا پیار کیا. کیا خوش نصیب ہے کہ مولا حسن کو پیار کرے. بیٹھ گئے. اب اس کے بعد انہوں نے گفتگو شروع کی، ایک نئی لینگویج میں بات کی اللہ کے رسول سے، ایک نئی لینگویج میں بات کی. عربی مکے کی زبان، مدینے کی زبان عربی ہے، لیکن انہوں نے عربک میں نہیں کیا، انہوں نے ایک نئی زبان میں، نیو لینگویج میں، جو عرب کی زبان ہی نہیں دکھ رہی تھی. یہ مسلمان جانتے نہیں تھے، پرشین جانتے تھے، اس لیے جب ایران سے لوگ آتے تھے پرشین جانتے تھے، سلمان خود تھے، لیکن نہ پرشین تھی نہ عربک تھی، ایک نیو لینگویج تھی. نیو لینگویج میں اللہ، پلیز 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 غور سے سنو، نیو لینگویج میں اللہ کے رسول سے اس آنے والے نے گفتگو کی. سرکار نے اسی زبان میں ان کو جواب دیا. ایک 2 منٹ گفتگو چلی. کیا پوچھا، کیا سوال کیا، رسول نے کیا جواب دیا، مسلمان نہیں سمجھ رہا. اس کے بعد یہ کہا، اس کے بعد اللہ کے رسول جواب دیتے دیتے اشارہ کیا مولا حسن کی طرف، جو مولا حسین آغوش رسول میں بیٹھے. مولا کتنے سال کے؟ 2.5-3 سال کے، 2.5 years یا 3 years، 3 years old boy، 3 years old boy بول رہا ہوں. مولا حسن کا حسن، اللہ کے رسول کا حسن، مولا حسن کا کیا حسن تھا. وہ بیٹھے ہوئے، اب اللہ کے رسول نے اشارہ کیا مولا حسن کی طرف. جیسے اشارہ کیا وہ پلٹے مولا حسن کی طرف، مولا حسن کی طرف پلٹے. پلٹ کے کیا کیا، اب مولا حسن سے اسی زبان میں، اسی لینگویج میں مولا حسن سے ایک سوال کیا، کچھ بات کی. مولا حسن 3 سال کے ہیں، میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا. امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا، حیات الخلود کا بھی واقعہ، امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ بچپنے کا. وہ مولا حسن سے اسی لینگویج میں بات کی جس لینگویج میں اللہ کے رسول سے بات کر رہے تھے. جیسے ہی کچھ سوال کیا مولا حسن نے اسی میں جواب دیا. اس کے بعد پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا. 12 یا 14 سوالات ہیں، کوشچن سے ان کے. آپ سوچو، میں آپ سے پوچھ رہا، وہ سوال کر رہا، 3 سال کا بچہ جواب دے رہا ویری کانفیڈنٹلی. جواب حسن ہے، یہ جواب دینے لگے. جب 12-14 سوالات ہو گئے، اب یہ پلٹے. مسلمانوں کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا، کیا سوال ہے کیا جواب، کچھ سمجھ میں نہیں. وہ پلٹے اللہ کے رسول کی طرف. اللہ کے رسول کی طرف پلٹ کے کچھ سوال کیا، سرکار نے کچھ جواب دیا. پھر اللہ کے رسول نے کچھ کہا تو انہوں نے سر کو ہلایا اور ہلا کے بوسہ دیا اللہ کے رسول کو، اور مولا حسن کو سلام کر کے، پیار کر کے اٹھ کے چلے گئے. جب اٹھ کے چلے گئے، باہر نکل گئے، غائب ہو گئے، تو اس وقت مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ تھے کون، آئے کیوں تھے، کون صاحب ہے، کیا زبان بول رہے تھے. آپ سنیں گے اللہ کے رسول نے کیا کہا. اللہ کے رسول نے کہا یہ نبی خضر تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا یہ نبی خضر تھے، یہ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے کچھ سوالات تھے، اکثر میرے پاس آتے ہیں جوابات کے لیے. آج بھی آئے، میرا بچہ، میرا لال، میرا دل کا ٹکڑا، میرا حسن بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار تم، میں اپنی لینگویج میں بول رہا. خضر نے آج اللہ کے رسول کو ہمیشہ آ کے سوال کرتے. آج جب مولا حسن آئے میرے پاس تو میں نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھ رہے، میرے بچے سے پوچھو. کیا بات ہے یار، کیا بات. آپ سوچو، آپ سب کے جن کے گرینڈ چلڈرن ہوتے وہ اپنے بچوں کو رکھتے گود میں. نانا، یہ رشتہ اتنی محبت بڑا رشتہ ہے. اللہ کے رسول کا سے یہ جو رشتہ بنا، نواسوں کا اور نواسیوں کا، یہ اتنا پیارا لونگ. ویسے ہر رشتہ محبت کا، لیکن یہ رشتہ تو بہت محبت والا رشتہ. جیسا ماموں اور بھانجوں کا رشتہ، شہزاد یہ مولا حسین کی طرف سے ہوا اور مولا حسن کی طرف سے، کہ ایسے ماموں
شہزادی زینب کے بچوں کے. بہرحال میں اس پہ نہیں جا رہا, میں آپ کو بتا رہا. سو لونگ ریلیشن شپ ہے یہ. ہمیشہ نانا یا دادا کی گود میں ان کے نواسے یا پوتے بیٹھتے. آج مولا حسن بیٹھے. تینوں نے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے سوال کر رہے تھے, اب آپ نے حسن کے لیے کہہ دیا. ایوری بڈی واز شاک. اور یہ شاک ہونے کی بھی بات ہے. اب اگر آپ کی گود میں کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی مولانا, مثال کے طور پر سید آغا شیستانی صاحب, اللہ ان کا سلامت رکھے, ہمارے مرجع کو سید زادہ, سارے ہمارے مرجعوں کو اللہ سلامت رکھے, سارے مومنین مومنات کو سلامت ہے, صحت کے سے, کووڈ-19 سے سب کو اللہ بچائے. اب آغا شیستانی کا نواسا مثال دے رہا, بھونڈی مثال ہے. سید زادہ اس لیے بولا سب سے اس وقت شیعت میں ہمارا سب سے بڑا مرجع. ان کا گرینڈ چلڈرن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے, گرینڈ چائلڈ, اور کوئی عالم آگے پوچھے بابا آگا یہ میرا مسئلہ, میں جاؤں اور پوچھوں, آگا بولے یار مجھ سے کیا پوچھ رہے, میرے بچے سے پوچھو, تو آنے والے کی انسلٹ ہے. سے کیا بول رہا ہوں, سوال کرنے والی کی انسلٹ ہے نا, کہ بھائی میں آپ سے پوچھنا, میں 3 سال کے بچے سے کیا پوچھوں. آج اگر ایسا ہوگا تو فون پکڑ کے بولے یار 3 سال کے بچے سے کیا پوچھو. لیکن یہ حسن تھے, اب وہ نبی, سوچو نبی خضر کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں. نبی خضر اس شخصیت کا نام ہے, اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جب نبی موسیٰ کو یہ خیال آیا کہ اس وقت میں زمین پر سب سے بڑا علم میرے پاس, خیال آنا گناہ نہیں, خیال آیا فوراً آواز آ گئی اللہ کی. اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے. کہا موسیٰ تم نے کیا سوچا کہ سب سے بڑے عالم ہو, ذرا جاؤ میرا ایک بندہ ہے سمندر کے اندر, اس سے ذرا علم تو حاصل کرو, تھوڑا اس کے 2 اسٹوڈنٹ تو بنو, اس کی شاگردی میں تو جاؤ. سمندر بھی سمندر میں ہے. اب میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں, نبی خضر کون ہے؟ 4 نبی زندہ ہے. نبی ادریس زندہ ہے جو آدم اور جناب آدم اور جناب نوح کے بیچ کا نبی, جو سب سے بڑا نبی. نبی آدم اور جناب نوح کے بیچ میں جو بڑا نبی ہے اس کا نام ہے نبی ادریس. بڑا انٹرسٹنگ ان کے واقعات. ابھی میں نے پورا ہسٹری آف پروفٹس اہل بیت چینل لندن سے پڑھا, امریکہ میں بھی دیکھا گیا, ہو سکتا ہے دیکھا ہوں گا لوگوں نے, میں اس پہ نہیں پڑھا. میں نے نبی آدم سے لے کے جناب موسیٰ تک آیا میں. ویری ویری انٹرسٹنگ حالت. 20 مجلسیں اب پورے اہل بیت چینل پہ آئی, لائف آ رہی تھی, پہلی محرم سے 9 محرم تک, پھر 40 کا پورا عشرہ لندن اہل بیت چینل سے آ رہا تھا. اینیو تو اس میں جناب ادریس کا میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ نبی ادریس ایک ایکسٹرا آرڈنری نبی جو آج زندہ ہے. 4تھے آسمان کے اوپر اس وقت نبی ادریس, 4th اسکائی کے اوپر آج نبی ادریس وہاں موجود ہے. تو نبی ادریس آج زندہ ہے, پہلا زندہ نبی. دوسرا زندہ نبی کون ہے؟ الیاس, جو ڈیزرٹس میں ہے, صحراؤں میں. اگر کوئی مومن ڈیزرٹ میں, دیکھو اللہ کتنا کریم ہے, کتنا مرسیفل ہے. اگر کوئی مومن ڈیزرٹ میں مر جاتا ہے, جو آج دشمنان اہل بیت لے کے جا کے ڈیزرٹ میں چھوڑ دیتے, یا کسی اور اس سے, میں نام نہیں لے سکتا کسی کا, اگر بس اتنا بولتا, اگر کوئی مومن ڈیزرٹس میں, صحراؤں میں کوئی مومن مر جائے تو اس کی نماز جنازہ الیاس نبی پڑھاتے. اس کے بعد نبی خضر. نبی خضر پانی میں, قرآن کہہ رہا سمندر میں. ابھی میں یہ واقعہ کمپلیٹ کرتا ہوں. اگر کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے, یا پانی میں کوئی مومن غرق ہو جائے, یا کسی مومن کا انتقال ہو جائے پانی میں, تو اس کی نماز جنازہ نبی خضر پڑھاتے ہیں. یہ تیسرے نبی زندہ ہے. اور 4th نبی کون ہے؟ نبی عیسیٰ. 2 نبی عیسیٰ اور جناب ادریس دونوں 4تھے آسمان کے اوپر ہیں, اور 2 نبی اللہ نے نیچے رکھا, ایک ڈیزرٹس میں رکھا, ایک پانی میں رکھا. ڈیزرٹس میں نبی الیاس ہے اور پانی میں نبی خضر. نبی خضر کے آپ کو کئی واقعات ملیں گے. 4 نبی زندہ ہے قرآن کہہ رہا, اور وہ 7 آدمی زندہ ہے جو اصحاب کہف ہے. یہ سارے کے سارے کب ملیں گے آپ سے, ملاقات کب کریں گے؟ اگر میں لائف ویسے گزاروں جیسے میرا امام چاہتا ہے. جب انشاءاللہ ظہور امام ہوگا تو یہ 4 نبی زمین پہ آئیں گے اور ہمارے امام کا ساتھ دیں گے. 4 نبی زمین پہ آئیں گے, عیسیٰ بھی آئیں گے, خضر بھی آئیں گے, الیاس بھی آئیں گے, ادریس بھی آئیں گے, امام کی بیعت کریں گے. اور وہ 7 اصحاب کہف کے لوگ آئیں گے. وہ ایک ٹاپک الگ ہے میرے امام کی, پھر کبھی موقع ملا تو امام کی ٹاپک پہ پڑھوں گا,
تو جب آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو بہرحال یہ 4 نبی زندہ ہے جس میں خضر نبی کا ذکر کثرت سے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بڑا انٹرسٹنگ ان کے واقعات ہیں لیکن میرے ٹاپک میں نہیں. تو اب آپ سوچو موسیٰ کو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ اتنا بڑا نبی ہے, سلسلے نبوت میں 3rd نمبر ہے موسیٰ کا. سب سے پہلے ہمارے رسول سردار انبیاء, 2nd نمبر پہ ابراہیم, 3rd نمبر پہ موسیٰ. جس سے اللہ ڈائریکٹ بات کرے اس کا نام نبی موسیٰ. اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا نبی کہ خیال آیا تو اللہ نے کہا جاؤ اس سے علم حاصل کرو. وہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ کیسے گئے اور خضر سے انہوں نے علم کو حاصل کیسے کیا. تو دوستو جہاں نبی موسیٰ کا علم ختم ہوتا وہاں سے خضر کا علم شروع ہوتا, اور جو نبی خضر کا علم ختم ہوتا وہاں سے حسن کا علم شروع ہوتا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. آپ سمجھ لیں میری بات. آلموسٹ 30 منٹ کی مجلس وہی ہوگی. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت پہ ختم کروں. 55 منٹ 50 اور 55 منٹ کی مجلس. تو مولا حسن کی زندگی ایک مکمل, ایک کمپلیٹ لائف کا نام حسن ہے. علم آپ کا یہ, اب میں پوری مجلس سے علم پہ پڑھوں لیکن دوسرے حصے چھوٹ جائیں گے. شجاعت حسن کیا تھی؟ شجاعت حسن کیا تھی؟ جمل بھی اور صفین بھی. صفین میں بھی لوگوں نے حسن کی تلوار دیکھی, اور جنگ جمل میں جو پہلی جنگ اسلام کی اللہ کے رسول کے بعد جو مسلمان لڑا, وہ جمل, وہ کیوں لڑا, کیا ہوا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگر آپ کو چاہیے جمل کے بارے میں جاننا چاہیے, اور میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا میں یہ بات کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ جیسی کتاب, نہج البلاغہ جو موسٹ اوتھینٹک بک, ایک ایسی پرسنالٹی نے لکھی کہ جو آج سے 1000 سال پہلے کہ جنہوں نے 42 ایئرس میں اپنی پوری زندگی میں وہ کام کیا کہ وہ گولڈن گفٹ ہم کو دیا کہ آج 1000 سال سے سید رضی زندہ ہے نہج البلاغہ کی وجہ سے. میں یوتھ کو بول رہا, نہج البلاغہ کا 3rd سرمن امام علی کا, اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ 1000 آپ کے سوالات کا جواب ہے کہ کیسے حالات ہو گئے تھے کہ میرا مولا نے صبر کیا. اس خطبے کا, اس سرمن کا نام ہے خطبہ شکشکیہ. ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے, ہر بڑے کو پڑھنا چاہیے. یو شوڈ نو کہ کس حالات سے امام علی نے زندگی گزاری تھی. آپ پتھر بھی دل ہوگا یہاں پہ تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. خطبہ شکشکیہ ضرور پڑھو, 3rd سرمن ہے نہج البلاغہ کا, جس میں علامہ سید رضی نے کمال کر دیا. پورے انہوں نے وہ کوڈز کیے کہ وہ ہے جنگ جمل وہ کے اوپر کہ مولا کو کس دور سے گزرنا پڑا. جنگ جمل میں لوگوں نے تلوار حسن کو دیکھا, شجاعت حسن کو, اور صفین میں دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ مولا حسن صبر کرنے والا تھا, حسین جنگ لڑنے والا تھا. بالکل غلط ہے, ایبسولوٹلی غلط. اگر حسن کربلا میں ہوتے تو حسن بھی وہی کام کرتے جو حسین نے کیا. ہر دور کے وہ تقاضا تھا. مولا حسن کی تلوار ایسی چلی تھی جمل میں, مشہور بات جب حملہ تیز ہو رہا تھا, میں جنگ نہیں پڑھ رہا, حملہ تیز ہو رہا تھا, امام علی علیہ السلام کے دوسرے بیٹے محمد حنفیہ, مولانا محمد حنفیہ سے کہا بیٹا محمد آگے بڑھو. محمد حنفیہ اپنے دور کا ایک شجاع بہادر محمد حنفیہ آگے بڑھے, لیکن سامنے سے حملہ اتنا تیز ہوا کہ محمد حنفیہ پیچھے ہٹ گئے. پھر مولا علی نے کہا بیٹا محمد آگے بڑھو, پھر آگے بڑھے, لیکن حملہ تیز ہوا, اتنا چاروں طرف سے حملہ ہوا کہ محمد کے قدم پیچھے ہونے لگے. مولا نے کہا بیٹا محمد واپس آ جاؤ. مولا حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ. مولا حسن نے جا کے جنگ کو کمپلیٹ کر دیا. وہ تلوار چلائی جیسے علی کی تلوار چل رہی تھی. جب دونوں جنگ ختم ہوئی, فتح ہوئی جنگ, جب دونوں آئے واپس, دونوں بھائی ہیں, مولا کے خیمے میں آگے بیٹھے, اصحاب بھی بیٹھے. اصحاب نے کہا کہ مولا یہ بھی آپ کا بیٹا ہے, یہ بھی آپ کا بیٹا. پھر بول رہا یہ بھی آپ کا بیٹا ہے, یہ بھی آپ کا بیٹا. کیا بات ہے کہ یہ آگے بڑھتا گیا, یہ پیچھے ہٹتا گیا. جب تیز حملہ ہوا تو امام علی نے کہا یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے, یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے, یہ فاطمہ کی دودھ کا اثر ہے, یہ حسن. تو اب ایک جملہ سا مولا نے ایک بات کمپلیٹ کر دی کہ عورت کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے اسلام میں, وچ وی ڈونٹ سی آج کے زمانے میں. میں یوتھ کو بول رہا ہوں. اسی لیے امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا ہے. مولا حسن کی روایت
کس لڑکی سے شادی کرنا؟ تو مولا نے کہا کہ کبھی بھی جب رشتہ بھیجو، پروپوزل بھیجو، تو کبھی لڑکی میں دو چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، اور دو چیزیں دیکھنا، دو کبھی نہیں دیکھنا۔ راوی نے پوچھا کیا نہیں دیکھنا؟ یہ وائس ورثہ ہے، یہ لڑکی کے لیے بھی ہے، لڑکے کے لیے بھی، کہ لڑکی کو بھی چاہیے لڑکے میں کیا دیکھنا، اور لڑکے کے لیے بھی چاہیے کہ لڑکی میں کیا دیکھنا۔ مولا نے کہا، جب راوی نے پوچھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، پوچھتا ہے مولا کس لڑکی سے شادی کرنا؟ امام نے کہا لڑکیوں میں کبھی دو چیزیں نہیں دیکھنا اور دو چیزیں دیکھنا۔ پوچھا کیا نہیں دیکھنا؟ امام نے کہا کبھی حسن نہیں دیکھنا اور کبھی پیسہ نہیں دیکھنا، بیوٹی نہیں دیکھنا اور پیسہ نہیں دیکھنا۔ کیوں؟ آپ سوچو ایک مرد کا نیچر ہے نا کہ خود کالا پیلا جیسا بھی آنے میں نہیں دیکھتا اپنے آپ کو، میری خوبصورت ہو۔ میری لائن والے نہیں کرتے، میں بات بول رہا ہوں آپ کو۔ کیا کہا مولا نے؟ دو چیزیں دیکھو، دو چیزیں کبھی مت دیکھو۔ راوی گھبرا گیا، کہا مولا کیوں نہ دیکھے حسن کو اور پیسے کو؟ مولا نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ آج حسن ہے، 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ آج دولت ہے، کل دولت ختم ہو جائے گی۔ پوچھا دیکھنا کیا ہے؟ تقوی کو دیکھو، نصیحت طہارت کو دیکھو۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری مجلس اسی پہ ہو جائے، 20-25 منٹ کی جو مجلس بچی ہوئی ہے۔ لیکن آج افسوس یہ جو آج ہمارا پرابلم ہے، دس از دا پرابلم۔ مولا علی نے جنگ جمل میں بتا دیا کہ حسن فاطمہ کا بیٹا ہے، اسی لیے اس طرح آ گیا۔ تو ماں کا رول اسلام میں کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ہم نہیں دیکھ رہے۔ ہم خالی یہ دیکھ رہے کہ لڑکی حسین ہے، ہم لڑکی والے دیکھ رہے کہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، بڑے بال ہے، کلین شیو ہے، داڑھی نہیں، جیل لگے ہوئے بال ہے، ہم کر رہے، پیسہ والا ہے۔ نو 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 نو، یہ دیکھو اسلام ہے، یہ دیکھو ولایت علی ہے، یہ دیکھو عزاداری ہے، یہ دیکھو کہ ادارے جعفریہ آتا ہے، یہ دیکھو کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ حسن کو دیکھ کے مت جاؤ، سمارٹنس کو دیکھ کے مت جاؤ، پیسے کو دیکھ کے مت جاؤ۔ میں لڑکیوں کا بول رہا، گلیمر کے پیچھے مت جاؤ، دین کے پیچھے جاؤ۔ یہی چیز لڑکوں کو بول رہا کہ مولا حسن کی شہادت کی مجلس ادارے جعفریہ کی 1442 ہجرہ 2020 کی شب 28 صفر، میں سارے یوتھ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ چیک یور سیلف۔ آج جو ہمارے پرابلمز ہیں وہ ون آف دی پرابلمز میں یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ ہماری کمیونٹی کے جو مسئلے انشاءاللہ 3rd 4th مجلس میں بتاؤں گا کہ جو آج ہمارے مسئلے، تو کوشش کرو کہ ماں کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے مولا عباس کی ماں سے شادی کرنے سے پہلے پورے جناب عقیل سے کہا تھا میں ایک ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا کہ جہاں سے میری شجاعت کا وارث ملے مجھے۔ علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے، لیکن مولا نے بتایا، پھر میرا جملہ غور سے سنو، امام علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے، لیکن علی نے بتایا کہ اگر ام البنین جیسی ماں ہوگی تو عباس جیسا بیٹا ہوگا۔ یعنی سین اور ایسے میں کیا کروں، میں زبان اپنے روک رہا کہ گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ ابھی اتنی باتیں بولنا، ایک سال پڑھ لے محمد والے محمد پر، تو اتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہمیشہ ہم کو کوشش کرو۔ مولا حسن کا یہ رول شجاعت کا، صفین میں جو تلوار چلی، میں جنگ نہیں پڑا کوئی، آپ کو بتا رہا کہ وہ تلوار چلائی تھی، شجاعت حسن مشہور ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، عبادت حسن، اللہ اکبر، راتوں کی تاریکی میں اٹھ کے عبادت کرنے والا علی کا بیٹا ہے، امام علی کا بیٹا، وہ عبادت کی، وہ عبادت کی، وہ عبادت کی۔ عبادت ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا کہ پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آئے، ہر منزل پر اللہ کا شکر ادا کرنا، علم اتنا، وزڈم، صبر، پیشنس، ایسا وزڈم تھا، ایسا صبر تھا، علم اتنا تھا کہ دشمن آ کے، مشہور واقعہ، ایک منٹ پڑھ کے آگے بڑھ رہا اس لیے کہ وقت نہیں، شامی امیر شام نے ایک ایسے ظالم کو بھیجا تھا کہ جا کر
مولا حسن کی شان میں گستاخی کر. مدینہ شہر میرے مولا حسن کا شہر, لوگوں کے سامنے مولا کی شان میں گستاخی کر رہا, انہی کے شہر میں. اس ظالم نے جیسے مولا کو ستایا ویسی مولا حسن کو ستایا. شان میں, مولا کی شان میں کھڑے رہ کر وہ گستاخی کر رہا. بھیجا گیا تھا, پلانٹیڈ تھا, جیسے آج لوگ پلانٹیڈ ہے نا ویسی وہ تھا. جب شان میں گستاخی کرنے لگا, میرا مولا ایسا علم ہے, ایسا وزڈم. کہنے لگے شاید تو مسافر ہے, شاید تو مجھے نہیں جانتا, شاید تو پریشان ہے, اگر تیری کوئی پریشانی تو بتا دے, تجھے کھانا, تو بھوکا ہے تو بتا دے, ہم کھانا کا انتظام کر دیں گے, اگر تیرے کوئی ڈیپتھس ہیں تو بتا دے. جب اس نے یہ کیریکٹر دیکھا, یہ سافٹنس دیکھی, یہ کردار دیکھا, یہ علم دیکھا, اس نے کہا میں نے کیا سنا تھا آپ کے لیے اور آپ کو کیسے پایا. آیا تھا دشمن, گیا محب بن کر, شیعہ بن کر. ایسا کردار ہے دوستو. میں صرف ایک جملے میں بول رہا, ہم کو بھی چیک کرنا ہے. اگر میں مولا حسن کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا تو میں یہی بولتا کہ کوئی چیز تو امام حسن علیہ السلام کی ہم اپنی زندگی میں لانا. اگر نہیں لا رہے تو واٹ از دا یوز. یار یہ مولوی کو پریکٹس نہیں ہے کہ ہر روز ہر سال ہم 27 سفر کو مجلس کریں, 15 رمضان کو مولا کا میلاد کریں اور چلے جائیں. پریکٹس تھوڑی ہے یہ. چینج کا نام ہے, ایک ریولیوشن آنا. آج میری پہلی مجلس ہے, کافی عرصے کے بعد میں ادارے جعفریہ میں پڑھ رہا. پہلی مجلس, مجھے ایک ریولیوشن چاہیے. یہ 4 دن میں یوتھ میں تمہاری فکر کا ریولیوشن آنا, سوچ کا ریولیوشن. غفلتوں سے نکلو باہر کہ میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں. ہم بھی تو کچھ نہیں بولا. ہماری زبان کتنی ہے. حسن معاف کرنے والے کا نام ہے. اس کو معاف, اس کو معاف. ہم کتنے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے کی مجالس میں آئے گی. ہمارا کیریکٹر دیکھو, کتنا ہمارا پاس وزڈم, کتنی ہماری زبان سافٹ سپوکن ہے. دوستو شیعہ کی پہچان اس کی زبان ہے. یہ عابد بغرامی نہیں بول رہا ہے, میرے مولا کا جملہ ہے کہ انسان 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 اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کے نیچے, زبان کھلی تو پتہ چلا یہ مومن ہے یا وہ ہے. پلیز اتنی محبت کے ساتھ رہو کہ جب تم, میں ایک مثال دے رہا, برا نہیں ماننا, میں کسی کو نہیں, جنرل بات کر رہا, کہ جب تم ادارے جعفریہ میں انٹر, مثال دے رہا ہوں آپ ہی کے امام بارگاہ کی, when you enter ادارے جعفریہ تو جتنا ینگ کراؤڈ ہے, یہ عورت کے لیے بھی ہے مرد کے لیے بھی, جو بچے کھڑے ہوئے جیسے تم انٹر ہو ادارے جعفریہ میں, جتنا ینگ کراؤڈ ہے سب تمہارے پاس آئے اور آگے بولے یار یہ بچے, بولے یہ انکل بڑے پیارے. ہر بچے سے ملو, ہر بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو. اسی طرح عورتیں, ینگ لڑکیاں آ جائیں تو کہ آنٹی بڑی اچھی, کتنی اچھی بات کرتی ہیں. واٹ آر یو گوئنگ ٹو لوز اگر میں کسی سے اچھا بات کر لوں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ تمہاری پہچان ہے. اگر مثال دے رہا, پلیز برا نہیں ماننا, ادارے جعفریہ میں کوئی آگے پوچھے غیر آدمی کہ آپ کے پورے ادارے میں ماشاءاللہ 2-3 ہزار آدمی آتے ہیں, میں مثال دے رہا, جتنے بھی آتے ہیں, یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا اخلاق والا وہ کون ہے؟ سب سے اچھا سافٹ سپوکن کون ہے؟ سب سے اچھا لونگ پرسن کون ہے یا لونگ پرسنالٹی کون ہے؟ عورتوں میں بھی مردوں میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو بتائیں, اس میں کمپٹیشن کرو یار. اس میں آ جا کے کسی کے تم اخلاق دیکھ نہیں, مولا حسن کی سیرت بتا رہا آپ کو, کہ اگر کوئی تمہارے اخلاق تم دیکھ تم بولے یار یہ کتنے اچھے اخلاق کا ہے. وائی ناٹ می, میرے اخلاق ایسے کیوں نہیں ہونا؟ میرا تو حال یہ کہ سگا بھائی دور ہو گیا, سگی بہن دور ہو جا رہی, اس لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے, میرا غرور ہے, میرا تکبر ہے, میرا ایٹیچیوڈ ہے, پھر میں مولا حسن کا چاہنے والا. نو نو نو. آج کی مجلس کے بعد فکر کرو, میں عابد بغرامی نے کیا, جب مجلس کے بعد گھر میں سونا بستر پہ تو میں 5 منٹ مانگ رہا تمام عورت مرد لڑکی لڑکا سے, جسٹ تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ, تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ.
میرے لائف میں کوئی چینج آیا؟ سیرت حسن میں ہم نے کیا لیا؟ میں تو بولتا خالی اخلاق ہی لے لو یار، ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی. آج جو ڈے ٹو ڈے لائف کے ہمارے پرابلمس ہیں نا، جو ہم کو سٹریس ہے نا، وہ سارا سٹریس دور ہو جائے گا اگر میرے پاس میرے اخلاق اچھے ہو جائیں. میں کیا کروں؟ بات میں بات نکل جائے. ایک سال بعد پڑھ لے محمد والے محمد پڑھ. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی مولا حسن کی لائف کی. سب سے امپورٹنٹ لائف کی مولا حسن کی زندگی کا یہ حصہ ہے کہ اخلاق ہے حسن. میں کیا کروں؟ I'm so helpless. 45 منٹ کے اوپر مجلس ہوگی، مجھے پتا نہیں 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہے. 50-55 منٹ. تیسری چیز مولا حسن کی زندگی کی کیا تھی؟ سخاوت. ہائے 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 ہائے، ایسا جنرس. ویسے ہر امام جنرس ہے، ہر امام سخی ہے. سخی ابن سخی کا تو بیٹا ہے حسن، میرے مولا کا بیٹا ہے. ایسا سخی کہ راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. غریب سو رہے، ہوملیس جس کو آپ کہتے، جو ہوملیس نہیں بھی ہے، جو غریب ہے، بہت بیوہ ہے، مسکین ہے، یتیم بچے ہیں. راتوں کی تاریکی میں یہ نہیں بول رہا واشنگٹن میں یہ کام کرو، لیکن میں ابھی آ رہا. مولا حسن جا کے روٹی کسی کے سامنے، سورا بندہ اللہ کا، اس کے بازو پہلو میں پھل رکھ دیا، روٹی رکھ دی، غذا رکھ دی. صبح اٹھا تو اللہ کی نعمت کو پاتا ہے، نعمتوں کو پاتا ہے، اس لینے والے کو پتا نہیں کہ کون لا کے رکھ رہا. یہی سیرت میرے مولا علی کی ہے. ہر امام کی سیرت، چوتھے امام کی زندگی کا بھی یہی واقعہ کہ راتوں کی تاریکی میں راوی کہتا ہے کہ میں کسی کام سے باہر نکلا، بارش ہو رہی مدینہ منورہ میں، رات کا وقت ہے، میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلا تو میں نے مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ سامنے ایک شخص جا رہا کہ جس کے ہاتھ میں اپنی لینگویج میں بول رہا 2 بڑے بڑے بیگز. میں گھبرا جا کہ اتنی رات کو مدینہ منورہ میں پورا شہر سو رہا، اتنی بارش، یہ کون جا رہا میرے آگے؟ قریب گئے تو دیکھا میرا چوتھا امام علی اپنا حسین. کربلا کے بعد میرا مولا بڑا کمزور ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا. اس نے کہا مولا سلام، کہ مولا خیر تو ہے؟ مولا کہاں جا رہے؟ امام نے کہا میں سفر پہ جا رہا. اس نے کہا مولا یہ سامان اٹھا لوں؟ کہا نہیں، تو جو کام کرنے جا رہا تو جا، میں ٹھیک ہوں، فائن. وہ آگے بڑھ گیا. دوسرے دن مسجد میں امام کو دیکھتا ہے، قریب آیا، آ کے کہنے لگا مولا کل رات میں تو آپ سفر پہ جا رہے تھے، آپ نہیں گئے، آپ نے ملتوی کر دیا، پوسٹ پون کر دیا اپنی ٹریولنگ کو. تو امام نے کہا تو کیا سمجھ رہا کہ میں مدینے سے مکے کے سفر پہ جا رہا تھا؟ اس نے کہا مولا پھر؟ کہا میں اس دنیا سے اس دنیا کے سفر پہ جا رہا، اس دنیا سے اس دنیا کے سفر پہ جا رہا تھا. کہا مولا، وہ سمجھ گیا کہ غریب اور یتیموں کو دینے جا رہے تھے. پوچھا مولا مجھے بھی لے لیتے؟ کہا میں کیسے لیتا ہوں، اس کو شرمندگی ہوتی. ہم مارکیٹ میں بتا کے دیتے. میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. میں یہ نہیں بولا کہ آپ میری لینڈ کے چکر راتوں میں نکل کے بانٹو، میں یہ I don't mean that. لیکن بیک ہوم تو کوئی تو ہوگا. بیک ہوم کا رشتہ میں یہ نہیں بولا کوئی نہیں پتا. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں جنرل میسج دے رہا کہ اگر ریئلی یو وانٹ ٹو گرو ان میری لینڈ، تو اپنے سٹریس کی بیماری کو دور کرنا چاہتے، رزق میں برکت چاہتے، عورتوں کو والا ہیپی میرڈ لائف چاہتے، کل دعا دوں گا تو یہ کام کرو. غریب رشتہ مولا حسن کا امپورٹنٹ ترین میسج کہ ڈونٹ فارگیٹ یور بردرز، ڈونٹ فارگیٹ یور سسٹرز، ڈونٹ فارگیٹ یور کزنز. مولا حسن کہتے کہ اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو. تو یہی کام تمہارا آخرت میں کام آئے گا. یہی کام تمہارے میری لینڈ میں تمہاری جاب کو پکڑ کے رکھے گا. میں مثال دے رہا، خدا نہ خواستہ میں نام بھی نہیں لیتا، پورے شہر میں بزنس نہیں ہے، لیکن تم چاہتے کہ تمہارا رزق کھلا رہے، مولا حسن کی سیرت پہ عمل کرو.
اس کی ڈیٹیل تو آگے کی مجالس میں آئیں گی. کوشش کرو. میں کیا کروں یار, میں کیا کروں, وقت نکل گیا. آلموسٹ 50 منٹ کے اوپر مجلس. ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. ایک مجلس مولا حسن کے لیے نہیں ہے, 5 مجلسیں ایک معصوم کی ہے. 5 مجالس 1 معصوم. چوتھی اور 5ویں اور آخری چیز سخاوت. یہ آپ نے سن لیا کیسا بانٹتے تھے. اچھا میں بیفور آئی فورگیٹ, ایک میں آپ کو ایک نظر دے دیتا جو میرا ایک طریقہ ہے دعا دینے کا. ہر مہینے کی 15ویں میں بامبے میں جب محرم پڑ رہا تھا, یہ مجلس میں نے ایک نظر کی مجلس تھی 17 محرم کو, وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. میرے نام کے ساتھ 5 نظر ڈالیں آپ, وہ آ جائے گا. اس میں تو میں نے ڈیٹیل میں بتایا, آپ کو پتہ چل جائے. میں آج مولا حسن کی شہادت کی مجلس میں ایک نظر دے رہا. ہر مہینے کی 15 تاریخ کو مولا حسن کا سفرہ کرو اپنے گھروں میں. میں منبر رسول سے میری لینڈ کی ادارہ جعفریہ کی 27 سفر کی مجلس میں بول رہا. یو بلیو می, یو بلیو می. 27 سفر کی رات کی شب شہادت میرے مولا حسن کی مجلس میں بول رہا. پلیز اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کبھی بننا, لیکن یہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے. خالی سفرہ کر کے اگر میں واجبات کو چھوڑ دوں تو کچھ نہیں ہوتا. سفرے کے بعد پھر نماز بھی پڑھنا ہے, فجر پہ بھی اٹھنا ہے. یہ نہیں کہ میرے گھر میں تو 15 رمضان کا سفرہ میں نے نظر دیا, فوراً میں نے انڈین مووی بھی لگا دی گھر میں, فوراً میں انڈین سانگ سننے لگا, پھر گیا, پھر وہ برکت گئی. چلو ایام میں تو احتیاط کر لی ہم نے, بعد میں کیوں کریں گے احتیاط؟ Why will do it? یہ تو ہماری روح کی غذا ہے. میری لینڈ والوں کے لیے نہیں بول رہا, میں تو باہر والوں کے لیے بول رہا ہوں. اگر میں مولا حسن کا سفرہ کروں برکتوں کے لیے, رحمتوں کے لیے, نعمتوں کے لیے, رزق و برکت کے لیے, گھر کے ماحول کو اچھے کے لیے, اور میں اسی گھر میں سفرے کے آدھے گھنٹے کے بعد انڈین مووی بیٹھ کے دیکھوں, تو then what is the use? یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ہر چیز کے لیے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے ہیں. ویری بلڈ what I'm saying. پوچھو کسی مولوی کو جا کے. بس دوستوں میں کیا کروں, I'm really helpless. ہر مہینے کی 15 تاریخ کو میں سب کو بولا, میں یہ نہ بول رہا 100 آدمی کو بلا کے کرو, فیملی, ہسبینڈ وائف, بچے, سفرہ رکھو, روٹی جو اپنے سب کانٹیننٹ کا جو غذا, خورما رکھو, روٹی رکھو, پراٹھا جو بھی رکھو. عورت خود بنائے گھر میں, مارکیٹ سے لے کے نہیں آئے. جتنا پاک اور پاکیزہ طریقے سے نظر کرو گے اتنی نظر قبول ہوگی. کل موقع ملا تو سرکار کی مجلس میں کچھ باتیں اور بتاؤں گا اسی نظر کے بارے میں. بچھاؤ, ایک بال میں قورمہ رکھو, ایک بال میں پراٹھے رکھو, ایک پلیٹ میں پراٹھے رکھو, فروٹس رکھو, کوئی مشکل, جتنے چاہے تو, گلاس آف واٹر ضرور رکھو. 5 مرتبہ صلوات پڑھو, 1 علم پڑھو, 3 مرتبہ سورہ خل, 3 مرتبہ سورہ ناطن الکوثر, اور 3 مرتبہ سورہ خل یا ایھا الکافرون پڑھو. پھر 5 صلوات پڑھو یا 4 صلوات پڑھو مولا حسن کی بارگاہ میں. مولا بی بی کا واسطہ دے کر, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, مولا حسین, مولا عباس کا واسطہ دے کے, اللہ کے رسول کا واسطہ دے, 13 معصومین کا واسطہ دے کے مولا حسن کو بولو. شہزادے قاسم کا واسطہ دو, بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام کی بیٹی کا واسطہ, بی بی ام فروا کا واسطہ دو, مولا حسن کو بولو. شہزادے قاسم, شہزادی کبریٰ کا واسطہ دو, جناب عبداللہ کا واسطہ دو. بولو مولا آپ یہ نظر کو قبول کرو, اور ہمارے رزق تو ایسا کھلتا ہے, آپ یقین کرو میری بات پہ, یقین کہ یو ٹرسٹ می کہ کیسا رزق کھلتا ہے آپ کا. لیکن حلال رزق کھلے گا. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا, اب وقت نکل گیا, میں اس پہ ایک ہی جملہ بول کے آگے بڑھا. حلال رزق ہے تو کھلے گا. امام حسن کی ماں کا حق دیا ہوا رزق ہے تو 100% کھل جائے گا. بس دوستو, آج پہلی مجلس تھی, میں نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ بمبارڈمنٹ ہو. کل بھی نہیں کروں گا. 3rd سیٹرڈے اینڈ سنڈے کی مجلس میں حقیقت بتاؤں گا یار, جو ریالٹی ہے وہ بولوں گا. بس مولا حسن کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد.
I'm so sorry, 1 घंटे की मजलिस होगी, कल नहीं पढ़ूंगा 1 घंटा, कल 50 मिनट पढ़ूंगा। क्या करूं? इतने वाक़या सब छोड़ दिए, इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा। मेरा मौला हसन गरीब इमाम था। आज की रात कोई बीबी ज़हरा के दिल से पूछे, आज की रात कोई हुसैन के दिल से पूछे, कोई मौला के दिल से पूछे, आज शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम के दिल से पूछे। मुसीबत की रात है दोस्तों। आज इदारे जाफरिया में ताबूत भी है मेरे मौला हसन का, ताबूत के साथ ज़रूर रहना। ये देखो, लेकिन हर मासूम का ताबूत आप उठा सकते, कोई हर्ज नहीं। मौला का उठाते, बीबी का उठाते, अल्लाह के रसूल का उठाते, इमाम अली अलैहिस्सलाम का उठाते, हर ताबूत। लेकिन इमाम हसन का ताबूत के ऊपर कुछ और चीज़ें रहती। आप समझ गए, किसी मासूम के ताबूत के ऊपर ऐसे तीर लगे हुए नहीं रहते जो मौला हसन के ताबूत पे रहते। क्यों रहते? कि मेरे मौला हसन के ताबूत पे जालिमा ने तीर को बरसाया था। अल्लाह तीर बरसाने वालों पर, तीर बरसाने वाली पर अज़ाब अजीम नाजिल कर। मौला हसन वो करीम इमाम है, वो शफीक इमाम है। ये तो 27 सफ़र को तो तेज़ जहर दिया गया, इतने दफ़ा हमले हुए मौला हसन के ऊपर, लेकिन मौला हसन बच जाते। लेकिन दोस्तों 250 हिजरी 50 हिजरा था, 27 सफ़र की रात थी। मेरा मौला हसन कई एक आदत थी कि रात में जब सोते थे तो आधी रात को उठ के पानी भी पीते थे, तो अपने पहलू में पानी ज़रूर रखते थे। आपकी वो जालिमा वाइफ जादा, एक ऐसी जालिमा जादा थी कि उसने उसमें ऐसा जहर मिलाया, ऐसा जहर मिलाया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। आहिस्ता, आज रोने का दिन नहीं, आज वो मुसीबत का दिन। कोई हुसैन से पूछे, हसन उस इमाम का नाम है, हसन उस इमाम का नाम है कि हुसैन जैसे इमाम का हसन इमाम है। अब इससे अंदाज़ा लगा लो कि मौला हुसैन का इमाम अगर है तो वो हसन इमाम है। मेरा मौला हसन आज भी इतना गरीब है मेरा मौला कि आज तक मेरे मौला हसन के लहद के ऊपर साया नहीं है। आज भी मेरे मौला की लहद पे साया नहीं है। हर मजलिस के बाद दुआ करो कि अल्लाह जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया कर दो। मुझे पता है अल बखी ऑर्गेनाइजेशन यहीं से, इदारे जाफरिया से जाते हैं प्रोटेस्ट करने, पूरे अमेरिका से लोग यहीं पर आते हैं। मौला आपको सलामत रखे इदारे जाफरिया वालों को कि वो लोग होस्ट होते हैं, और जो जन्नतुल बखी के लिए काम करेगा वो हमेशा सुरखरू रहेगा। बीबी के लिए जो जन्नतुल बखी के लिए दुआ करेगा वो हमेशा सुरखरू रहेगा। इसलिए कि आज भी मेरी बीवी की लहद पे मेरे मौला हसन बीमार करबला, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अहले बैत नबुवा, मादन निसाना की खबरों पे आज साया नहीं है। मौला हसन वो गरीब इमाम कि 50 हिजरी में जब ज्यादा ने जहर डाला, मेरे मौला ने थोड़ा सा पानी पिया, पानी का पीना था, कलेजा फटने लगा। अजीजों, जहर ने तेज असर करना शुरू किया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। वो पानी का कतरा जब जमीन पे डाला तो जमीन फट गई थी, इतना तेज जहर था। अब उससे अंदाजा लगाइए जब जमीन फट जाए तो मेरे मौला हसन के जिगर का क्या हाल हुआ होगा। फौरन बीबी उम्मे फरमा दौड़ती हुई आ गई, शहजादा कासिम आ गया, मौला हसन ने, बीबी फातिमा आ गई। मौला हसन ने कहा, मेरे भैया हुसैन को बुलाओ, अरे मेरी बहन को कब्र दो। अजीज, जब ये कहा तो जनाब उम्मे फरमा ने कासिम से कहा कि जाओ बेटा और जाकर अब अपनी फूफी को बुला कर लाओ। शहजादा 3-4 साल का सिन है। जब शहजादा चलने लगा तो इमाम हसन ने कहा, नहीं ऐसे मत जाओ बेटा। करीब बुलाया, सीने से लगाया, सर से अमामा उतारा, जमीन से खाक लेके कासिम के सर पे डाल दिया, गरबान के बटन को खोल दिया, आस्तीनों को उलट दिया। कहा बेटा इस शक्ल में जाओ मेरी बहन को पास और बुला के लाओ। गए, जब शहजादे ने दकुल बात किया, फिजा बाहर आई। फिजा ने जैसे ही कासिम को देखा चीखे मार के रोने लगी, अरे बेटा ये क्या हाल है, अरे मेरा शहजादा, मेरा आका कैसा है। बीबी ज़ैनब ने कासिम का जब ये हाल देखा तो तड़प गई, कहा मेरे भैया को क्या हो गया। दोनों शहजादियां आ गई, मेरा मौला हुसैन आ गया। बस दोस्तों, सबने सीने से लगा लिया, हसन ने सबको। मैं यही कहूं, मौला आपको हुसैन को सीने से लगाया। ये दुनिया
دنیا کا دستور ہے، لیکن ہاں میرا مولا حسین عاشورے کے دن اپنے بھائی اپنے بیٹے کو سینے سے نہیں لگا سکے۔ بس دوستو گفتگو ہوئی، وصیت امام حسن نے کی اور سب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا بھیا حسین میری بہنوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ قاسم بھی کھڑے رہے، بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی بھی، بی بی ام فروا بھی، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، مولا حسن بھی سرانے۔ امام حسن نے سارے بچوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ ومعدن رسالہ، بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے امامہ پھینکا، عباس کے سر سے امامہ اترا، قاسم پیروں پہ گر گئے، بی بی فاطمہ بنت حسن باپ کے پیروں سے لپٹ کے کہنے لگی بابا یتیم ہو گئی بابا۔ عزیزوں بڑی محبت سے بیٹی کو ہٹایا گیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بیٹی باپ کی میت سے لپٹ کے روتی ہے تو اس طرح محبت سے چاہنے والے ہٹاتے، لیکن ہائے کربلا 4 سال کی سکینہ ہے جب آپ کے لہجے سے لپٹی ہے اور شمر تازیانے مارتا، سکینہ کربلا کی خاک پہ تڑپ رہی۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ آج حسن کا پرسا دینا بی بی زہرا کو، میرے مولا کو، اللہ کے رسول کو، حسین کو، ان کے بھائی کا پرسا دو۔ بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ مولا حسین نے بھائی کو غسل و کفن دیا۔ گھر سے جب تابوت چلنے لگا تو بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم نے کہا بھیا حسن خدا حافظ، یہ دنیا کا دستور ہے کہ عورتیں دروازے تک آ گئی، کہا بھیا حسن خدا حافظ۔ عزیزہ تابوت چلا مسجد نبوی کی طرف، لیکن ظالمین موجود تھے، وہ ظالمہ موجود تھی۔ اتنے تیر برسائے گئے کہ یہ پہلا موقع تھا، یہ پہلا تابوت ہے کہ گھر سے جانے کے بعد پھر جب گھر کی طرف پلٹا تو شہزادی زینب گھبرا گئی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اب جب تابوت اندر آیا تو بہنوں نے دیکھا کہ تابوت کے اوپر تیر ہے، بی بی سر پیٹنے لگی کہ ہائے میرے بھیا حسن کا کیا ہوا۔ مولا حسین اور شہزادی زینب نے بیٹھ کے ایک ایک تیر نکالا، ارے 8 یا 9 تیر یا 17 تیر میرے مولا حسن کی باڈی پہ آ گئے۔ آج بی بی زینب اور حسین بیٹھ کے نکال رہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی زینب سے کہوں بی بی آج مدینہ ہے، موقع ہے کہ بھائی کے جسم سے تیر نکال لو، لیکن کربلا میں آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ تلے سیدیہ سے آپ دیکھیں گی کہ آپ کا بھائی گھوڑے سے زمین پہ آئے گا۔ بس دوستو پھر تابوت چلا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا ماں کے پہلو میں۔ بس میں نے حدیث ختم کر دی۔ جب یہ بھائی لوگ واپس آئے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب ماں کو بھائی کو باپ کو دفن کر کے آتے تو گھر کی عورتیں لپٹ جاتی۔ جیسے امام حسن کو دفن کر کے حسین آئے، گھر میں داخل ہوئے، زینب نے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا، کہا بھیا میرے بھائی حسن کو کہاں چھوڑ کر آ گئے۔ میں کہوں بی بی آپ مدینے میں بھائی کا پرسا دے دے، لیکن کربلا میں آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ کربلا میں آپ دیکھیں گی اور آپ کے بھائی کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ الہی پروردگار مولا حسن کا واسطہ، مولا حسن کا واسطہ اللہ یہ مختصر سی مجلس قبول کر لیں۔ پروردگار میرے مولا حسن کے نام پہ یہ مجلس ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ، اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں میرا مولا حسین کا، مولا حسن کا چاہنے والا پوری دنیا میں اللہ اگر کوئی کووڈ میں بیمار ہے یا کوئی اور بیماری میں ہے تو ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار فرزند زہرا، فرزند امام حسن، مولا زمانے کے امام کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ تو ہم سب کو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں کی زیارت نصیب